ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے، تو جیسے اسرائیل نے ایرانیوں کا صدر آیت اللہ خامنئی ان کو یعنی مار دیا، تو لوگ ہمارے سنیوں میں سے بہت سارے سے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ شہید ہے، ان کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں یعنی بہت سارا ایسا پڑ گیا، سارے لوگ پڑ گئے، لیکن علماء کی آراء مختلف تھی۔ لیکن یہاں پر آ کر نا ان کے جو بڑے عالم جواد نقوی آوازوں میں صداؤں میں پلے ہیں، بڑے ہیں، ان کے لیے بم اور میزائل اور یہ دھماکے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس قوم کے لیے نئے ہوں گے جو محلوں میں پلے ہوں، لیکن جو میدان جنگ میں پیدا ہوئے ہیں اور میدان جنگ میں پلے بڑے ہوں، ان کے لیے یہ خوف نہیں ہے، ان کے لیے یہ امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس امتحان میں سرخرو کرنا ہے۔ یہ احد کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تم گھروں میں رہو گے، خدا مبارزین پیدا کر دے گا جو اپنے مقتل کہ یہ تو یعنی ان کی شان ہے، ایرانیوں کی، یہ بڑے ہیں، آیت اللہ خامنئی اتنا یہ ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ لیکن یہ یعنی ان کو کمپیریزن کہاں سے کیا؟ ان کی پوری ویڈیو آئی کہ جنگ احد میں، جنگ احد کا مارکا لگا نا، جنگ احد اجمعین جو حضور علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا نا صحابہ کو کہ اے صحابہ تم لوگ کیا ہے یہ دروازہ سنبھالنا، اوپر کھڑے ہونا، ہم نیچے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اگرچہ ہم یعنی شکست ہو جائے یا مغلوب ہو جائے، یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ ہار جائے یا جیت جائے، لیکن اے صحابہ کرام تم لوگوں نے یہ اپنے مورچے نہیں چھوڑنے، کیا ہے نہیں چھوڑنے۔ اب صحابہ کرام جیسے ہی نیچے گئے، کفاروں سے لڑے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح یاب دے دیا اور فتح ہو گئے۔ کیا فتح ہو گیا؟ جنگ احد میں یہ مارکا لگا المختصر۔ تو جیسے ہی فتح ہو گیا تو صحابہ کرام جو اوپر مورچے سنبھال کر کھڑے تھے نا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے صحابہ کرام ہم جیت جائے ہار جائے، تم لوگوں نے مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اب جیسے ہی صحابہ کرام جیت گئے تو اوپر والے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اب کافر سارے مارے گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کر لیا، تو انہوں نے کیا مورچہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی چھوڑ دیا نیچے گئے، اب جو منافق کافر تھے نا ان کو تو موقع لگے، وہ واپسی پیچھے آ کر پھر سے حملہ کر دیا، اور پھر سے جیسے حملہ کیا ان میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے سے لوگ ہو گئے۔ تو یہاں سے یعنی یہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کیا ہے اجتہادی خطا تھی، اجتہاد کی بنا پر اگر کسی سے کوئی غلطی خطا ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کی کوئی صحابہ کرام کی یہ نیت نہیں تھی کہ ہم مال غنیمت کو حاصل کریں یا حضور علیہ السلام کی نافرمانی کریں، ان کے اجتہاد میں تھا کہ فتح ہو گئی، لیکن منافقین اور کافر تو کافر ہیں، انہوں نے آ کر پھر سے حملہ کر دیا۔ تو جیسے حملہ کیا تو مسلمان کیا ہے کچھ مغلوب ہو گئے اور کچھ شہید ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، جو ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا عفا اللہ عنکم، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کو معاف فرما دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اب یہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جن صحابہ کرام کو معاف فرما رہا ہے، لیکن ان کے ابھی عالم نے کیا کہا؟ ابھی یعنی کمپیریزن دیکھیں، آیت اللہ خامنئی کا کس سے کمپیریزن کر رہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ کرام اپنی عبادت سے صحابی نہیں بنے، بلکہ کیا نبی نظر عنایت سے بنے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام تو ثم معاذ اللہ جنگ سے بھاگ گئے، لیکن ایرانی جو ہے نا وہ جنگ میں کھڑے ہوئے۔ مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام بھاگ گئے اور ایرانی ہے۔ اور ہم اسی لیے کہتے ہیں ان کے عقائد، شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے نماز ہے نا، ختم کرتا ہوں، نماز کی بھی کچھ شرائط فرائض ہوتے ہیں بھائی، شرائط ہے نا نماز کے، بھائی آپ اللہ پر نہیں کہیں گے تو نماز شروع نہیں ہوگی تو آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف منہ کرنا بھی شرط ہے، جب قبلے کی طرف منہ کریں گے نہیں تو آپ کی نماز ہوگی نہیں، بھلے آپ پیچھے منہ کر کے نماز پڑھے نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے شہید کہلانے کے لیے بھی نا شرائط ہے، وہ شرائط کے المختصر، مسلمان ہونے کے ساتھ ضروریات دین کو بھی ماننا ضروری ہے۔ المختصر یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور یہ جو رافضی ہے نا وہ ان کو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر ثابت نہیں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے۔
और हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को कहते हैं दखल फिन्नार, यानी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या है, जहन्नम में दाखिल होगी। सुम्मा माअल्लाह। इसके बाद बहुत सारे सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला मजमईन पर जिनकी तकरीर का आगाज सहाबा किराम पर गाली गलौज से होता है और इख्तिताम भी सहाबा किराम की गाली गलौज पर होता है, वो क्या कभी भी हक पर नहीं होते। हाँ, हम ये कहते हैं कि जो अभी इसराइल ने या अमेरिका ने ईरानियों पर ये इतने सारे जुल्म किए, हम उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जुल्म अगरचे किसी काफर के ऊपर भी हो ना, तो हम उस जुल्म की हिमायत नहीं करते। जुल्म किसी काफर के ऊपर भी हो तो वो जुल्म है, नाहक है और ये नहीं हो सकता। हाँ, शहीद कहने के लिए ना अल्लाह ताला का कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हुज्जत है। हम उनके, हमारे लिए क्या है, ये तराजू है, कुरान हदीस और हमारे असलाफ, उसके मुताबिक हम तोलेंगे इसको शहीद कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये है या नहीं है, इसके मुताबिक। जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहे कि ईमान साबित नहीं, हमारे नजदीक उनका ईमान साबित नहीं है।